الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم والباطن اے میرے بندو چھوڑ دو گناہوں کو جو تم ظاہر میں کیا کرتے ہو اور چھوڑ دو گناہوں کو جو تم چھپ کر کیا کرتے ہو۔ گناہ کے معنی لغت میں جرم، نافرمانی اور قانون توڑنے کو گناہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی شرع میں شریعت کی زبان میں اللہ رب العزت کے مبارک حکم کو توڑنے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سنت کو چھوڑنے کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے چھوٹا گناہ جس کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، ایک ہے بڑا گناہ جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ کسی گناہ کو بڑا سمجھ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس زمانہ میں انسان بڑے بڑے گناہ زیادہ ہی کرنے لگے ہیں، مثلا طور پر نماز نہ پڑھنا، غیبت کرنا، گالی دینا، وعدہ کا خلاف کرنا، گاڑی کا کٹانا یا شراب کرانا، عورتوں کا بکھرتا گھومنا، میوزک اور گانے سننا، ٹی وی دیکھنا، مردوں کا عورتوں کی طرح، عورتوں کے مردوں کی طرح لباس پہننا، ان کی جیسی شکل صورت بنانا، کسی کا عیب تلاش کرنا، امانت میں خیانت کرنا، سود اور رشوت دینا، تکبر اور گھمنڈ کرنا، اور جیسے جو بھی کام ہو سکتے ہیں یہ سب کرنا بڑے بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھے دنیا کی سب سے بڑی دولت دل کا سکون ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتا۔ جب انسان گناہ کو گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں یہ سزا دیتا ہے اور اس کا دنیا میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو چین و سکون جیسی دولت چھین لیتے ہیں۔ اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، اس کے عمر میں برکت نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر برکت نہیں رہتی، اس کے اکثر و کاموں میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ اس سے نیک کام کی توفیق چھین لیتے ہیں اور اس کو دعائیں قبول نہیں کرتے۔ کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سکندوں کو، کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سکندوں کو، کبھی دائیں نہیں کرتا خدا اپنے بندوں کو۔ آپ جو گناہ کو گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو دنیا کی دوسری مخلوق درندے پرندے درندے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چڑیاں بھی بدوائیں۔ سب سے ضروری کی یہ بات ہے کہ ہم گناہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بابرکت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بابرکت کو تکلیف پہنچائے گا اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی تھا گنہگار، اس سے مرتے وقت کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اس نے گانا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے صرف یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے شراب کی جام ایک اور پلا دو، مجھے شراب کی جام ایک اور پلا دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ گناہ کو گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل میں بالکل گناہ بچ جاتا ہے، اور جس کے دل میں بالکل گناہ بچ جاتا ہے تو مرتے وقت اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ عربی مقولہ ہے کل اناء یترشح بما فیہ، کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ جب آدمی کے دل میں گناہ ہوگا تو مرتے وقت اس کی زبان سے گناہ کی باتیں نکلیں گی۔ ایک آدمی سے مرتے وقت یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے شراب کی جام ایک اور پلا دو۔ جب انسان گناہ کو گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے سر و شرم حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے اندر کی برائی ختم ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر سے برائی ختم ہو جاتی ہے تو ایسے کام ایسے بات کام کرتے ہیں جن کو سن کر روزے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں چند قسمی خیالات ابھر کے سامنے آتا ہے، یا یہ تو وہ گناہ کرتے ہو دل میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اے اپنے رب سے کہا انسان کیا رب تجھے ایسے ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہے جیسے شکار کو دیکھ رہا ہے۔ جو کرتا ہے چھپکر اہل جہاں سے، جو کرتا ہے چھپکر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے، جس کا شٹر وہ بھی نہیں گھر جو چاہے گا، تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا
تم جہاں بھی رہو ہر وقت ہم تمہارے ساتھ رہتا ہوں. جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کوئی کیا بگاڑ دے گا تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، میں تمہیں ایسا دردناک عذاب دوں گا کہ تمہیں کوئی ایسا دردناک عذاب نہیں دے سکتا. انی اعذب عذابا لا يعذب احدا، میں تمہیں ایسا دردناک عذاب دوں گا کہ تمہیں کوئی ایسا عذاب نہیں دے سکتا. انی اعذب عذابا لا يعذب احدا، میں تمہیں ایسا دردناک سے باندھوں گا کہ تمہیں کوئی اور ایسا باندھ ہی نہیں سکتا. ایک بار حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے اگر تمہیں کبھی اپنا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو تم گناہ کرتے وقت ایسا مکان کو تلاش کرنا جہاں اللہ اس کے فرشتے نہ دیکھتے ہو. اگر ایسا مکان نہ ملے تجھے تو تم گناہ سے بچ. جیسے تو اپنے اور بیگانوں سے شرم کرتے ہو اسی طرح سے خدا سے بھی شرم کرو. خدا سے جو ادنا سے ادنا جانور بھی خوف کھاتا ہے سچ کو انسان کو تو آپ زیادہ ہی خوف کھانا چاہیے. جب انسان گناہ کرتا ہے کل قیامت کے میدان میں اس کو 6 چیزیں اس کے خلاف گواہی دیں گے. پہلا گواہ اس کا نامہ اعمال، اور دوسرا گواہ وہ فرشتہ جو اس کا نامہ اعمال لکھتا تھا، تیسرا گواہ اس زمین کا وہ حصہ جس میں وہ گناہ کیا تھا، چوتھا گواہ وہ آسمان کا وہ حصہ جس میں گناہ کیا گیا تھا، پانچواں گواہ وہ جس کے عادت جس چیز سے گناہ کیا گیا تھا، چھٹا گناہ وہ دن اور رات جس میں گناہ کیا گیا تھا. اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.